बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल-कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो सानहाए जाफ़र एक्सप्रेस है उसके हवाले से आज बड़ी स्पेशल वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें जो पहलू सबसे खौफनाक सामने आया है नाज़रीन, वो ये है कि पंजाब को अंदर और बाहर से जिस तरह डबल दोहरी दहशत गर्दी का शिकार करके दबाया जा रहा है, इसके रद्द-ए-अमल से मुल्क की किस तरह बुनियादें हिल जाएंगी, आज ये लर्ज़ा खेज़ आदाद शुमार हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। क्योंकि मुल्क को जो दरपेश संगीन चैलेंजेस हैं, ये उनका वो खौफनाक पहलू है नाज़रीन के जिस पर सब गूंगे शैतान बने हुए हैं। ना हुकूमत इस पर बात कर रही है, ना रियासत बात कर रही है, और ना ही हमारा जो बेकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस सब से खौफनाक पहलू पर तवज्जो दे रहा है। पंजाबियों को बिल्कुल ही डरपोक, बुज़दिल, बेगैरत और समझ लें कि ऐसी कौम तस्वर कर लिया गया है कि आप उसके साथ जो सलूक भी करते रहें वो उफ़ तक नहीं करेगी। लेकिन हम पंजाब की जो हालिया चंद अशरों की तारीख़ है उसी का हवाला दे देते हैं। हम पुराने किस्से नहीं छेड़ते कि जब यहाँ पर अस्करियत पसंदी, शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी की लहर चल पड़ती है तो फिर उसकी वजह से जो सूरत हाल पैदा होती है वो किसी के फिर कंट्रोल में नहीं रहती। और आने वाले बरसों में खुदा न खास्ता अगर पंजाब भी इस शिद्दत पसंदी की आग की लपेट में आ गया तो क्या मंज़र होगा, ये आज की वीडियो में हम बड़ी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे हक़ाइक़ के साथ। दूसरे बात यह है नाज़रीन कि जो सानहाए जाफ़र एक्सप्रेस के 3-4 मज़ीद इंतहाई खौफनाक हक़ाइक़ ऐसे हैं कि जिन पर कोई बात नहीं कर रहा। ये वाक़या किस किस हवाले से इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ है, आज ये एक्सक्लूसिव मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से जो मुतज़ाद दावे सामने आए हैं और दोनों तरफ से आने वाली तफसीलात में ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है, ये भी राज जो है वो आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ खोलेंगे आदाद शुमार के साथ, ताकि जो सही पिक्चर है वो आप तक वाज़े हो जाए। सबसे लर्ज़ा खेज़ पहलू नाज़रीन इस दहशत गर्दी का ये है कि ट्रेन के 440 मुसाफिरों में से पंजाबी यरगमालियों को चुन चुन कर अलहदा किया गया और लर्ज़ा खेज़ दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। एक तरफ नाज़रीन बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की तरफ से पंजाबियों के साथ ये इंतहाई ज़ालिमाना सलूक हो रहा है, वहशियाना सलूक हो रहा है, तो दूसरी तरफ ख़ुद पंजाब में भी पंजाबी मुसलसल दहशत गर्दी का शिकार हैं और सहमे हुए हैं। ये किस वक़्त तक वो ख़ामोश रहेंगे, या फिर ये जो प्रेशर कुकर है पंजाब में, जो दिमाग, जो करोड़ों दिमाग जो हैं वो इस वक्त प्रेशर कुकर बने हुए हैं, उसमें से अगर सीटी ना उठाई गई तो फिर ये प्रेशर कुकर फट भी सकता है। ये बहुत अहम और नाजुक मामला है पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है उसका, और जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। नाज़रीन, मामूली सी सियासी सरगर्मी पर पंजाबियों को दहशत ज़दा करने के लिए नून लीग की हुकूमत क्या मज़ालम ढा रही है, इसकी तफसील तो अब एक ओपन सीक्रेट है। पंजाब अंदर और बाहर से दो तरफ़ा दहशत गर्दी का शिकार है और इसका रिएक्शन किस सूरत में सामने आ सकता है, इस हवाले से जो चौंका देने वाले अदाद शुमार और तारीख़ है हालिया चंद अशरों की, वो हम ख़ुसूसी तौर पर आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन दो और इंतहाई लर्ज़ा खेज़ पहलू दहशत गर्दी के इन वाक़यात के ये हैं कि इनकी वजह से टीटीपी और बीएलए की जो नई प्लानिंग और तैयारियां हैं उनकी क्या खौफनाक सूरत हाल सामने आई है, वो भी आज की इसी वीडियो में हमने शामिल किया है। और इससे भी आगे बढ़कर हम हुकूमत के इन बयानात और मुबारकबादों का तज्ज़िया भी करेंगे कि दहशत गर्दी के ऐसे लर्ज़ा खेज़ वाक़यात से कोई सबक हासिल करके अपनी हिकमत अमली पर नज़र सानी करने की बजाय
25 کروڑ عوام اور خود اپنے آپ کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان دہشت گردی کے اس ناسور کی وجہ سے کس عذاب سے دوچار ہے اور کس دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ بالکل ہی نہیں دی جا رہی۔ ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور اس میں اٹھائے جانے والے سلگتے سوالات اور بیان کیے جانے والے انتہائی تشویشناک اعداد و شمار آپ کو بھی دعوت فکر دے رہے ہیں، اس لیے کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے ناظرین تو اسے اپنے واٹس ایپ گروپوں اور فیس بک گروپوں میں شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ جو نازک اور چونکا دینے والی حقیقتیں ہیں یہ 25 کروڑ عوام کے سامنے آئیں، اور پنجاب کی اس مظلومیت پر بھی اب عوامی بحث کا آغاز ہو جانا چاہیے کہ جس کا وہ ڈبل دہشت گردی کے موجودہ دور میں شکار ہے۔ اپنے نئے آنے والے دوستوں سے ناظرین اس موقع پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جنہوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں اور کسی اہم ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کیے گئے حتمی آپریشن کے بعد صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت وفاقی وزراء اور دیگر حکومتی شخصیات کی طرف سے مبارکبادوں اور سیاسی بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی تختہ مشق بنایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے حکومت کی ناکامیوں و نااہلی کی نشاندہی کیوں کی جاتی ہے، اور اس عمل کو دہشت گردی کی حمایت کے مترادف قرار دے دیا جاتا ہے آج کل حکومت کی طرف سے اور ان کے جو خاص اینکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں اور جو ان کا خاص میڈیا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یہ بھی دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی سپورٹ ہے، بلکہ از خود بھی دہشت گردی ہے، اور منیب فروق جیسے حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے جو خود ساختہ ترجمان ہیں وہ تو یہ اب اعلانیہ دھمکیاں دینے بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ معاملے سے نمٹنے کے بعد حکومت ان پی ٹی آئی والوں سے سب سے پہلے نمٹے گی جنہوں نے اس دوران حکومت کی ناکامی و نااہلی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، کوئی یہ بات سننے پر تیار ہی نہیں کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہونے کے جو طویل المدت نقصانات ہیں وہ ملک کی سلامتی، خاص طور پر معاشی سلامتی کو وہ کس بڑے پیمانے پر پہنچ رہے ہیں اور ان کا اب ازالہ کیسے ہوگا۔ فوج کی طرف سے ناظرین یہ موقف اختیار کر لیا جاتا ہے کہ کاؤنٹر انسرجنسی آپریشنز کے ذریعے فوجی افسر و جوان اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ملک میں امن و امان قائم کرنا اور ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تو اس کا ملبہ بھی پاک فوج پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ناظرین، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کے افسر و جوان اپنی اس صورتحال کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ بیچارے تو اپنا کام کر رہے ہیں اور جانیں تک قربان کر رہے ہیں، لیکن مقتدر حلقے خود کو اس صورتحال سے کس طرح 100% بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر یہ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار یہ نااہل اور ناکمی حکومتیں ملک و قوم پر مسلط کس نے کی ہیں؟ تو جس نے مسلط کی ہیں ان کی نااہلی، ناکامی اور اپنے حصے کا کام نہ کرنے کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے بڑی نااہلی اور ناکامی کیا ہوگی کہ محکمہ ریلوے سے
220 فوجی افسروں و اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی جعفر ایکسپریس میں نشستوں کی بکنگ کی خبر لیک ہو جاتی ہے۔ وزارت ریلوے اور وزارت داخلہ اس اتنے بڑے بلنڈر سے بے خبر کیوں رہتی ہے؟ اس سے بھی بڑی ناکامی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اتنے حساس فوجی قافلے کی حفاظت کے لیے گنتی کے 5-7 گن مین کیوں تعینات کیے جاتے ہیں کہ جو صرف رائفلوں سے لیس تھے اور جن کے پاس صرف 40-40 50-50 گولیوں کا ایمونیشن تھا، جو عموماً ہر اہلکار کے پاس ہوتا ہے؟ جبکہ ناظرین ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 30-40 فوجی افسر و اہلکار بھی کسی ٹرک اور چند دیگر گاڑیوں پر مشتمل قافلے کی صورت میں سفر کر رہے ہوں تو ٹرک اور پک اپ پر مشین گنوں سے لیس نوجوان الرٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ منظر آپ نے سڑکوں پر اکثر دیکھا ہوگا۔ ناظرین مزید ستم یہ ہے کہ 150 کے قریب دہشت گرد ریلوے ٹریک کے اس حساس ایریا میں بڑے پیمانے پر نقل و حرکت کرتے ہیں، لیکن اس ایریا میں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں، لیویز اور پولیس کے مقامی جاسوس نیٹ ورک کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ان تمام نااہلیوں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نادم اور شرمسار ہونے کی بجائے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے خلاف بیان بازی کی دھول اڑا کر اپنی نااہلی اور ناکامی کا جو ہے وہ پردہ ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور منیب فاروق جیسے لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں کہ وہ پنجاب کو، پی ٹی آئی کو مزید خوف زدہ کریں کہ جناب اب آپ کے خلاف اس کو بہانہ بنا کر ایک اور بڑا خوفناک کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ تو بھائی پنجاب والے تو اس سانحے سے بھی سب سے زیادہ متاثر ہیں، اور اب اس سانحے کو جواز بنا کر حکومت پنجاب کو مزید دہشت زدہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو اتنا خوفناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں، اس کی آپ کو سنگینی کا اندازہ نہیں ہے۔ اب جب ہم آگے چل کر یہ ساری اس کا پردہ کھولیں گے کہ اگر پنجاب میں اتنا ریئیکشن شروع ہو گیا، پنجاب شدت پسندی اور عسکریت پسندی کی طرف چلا گیا، تو پھر اس ملک میں جو چیلنج ہے وہ کتنا خوفناک حد تک اونچا ہو جائے گا، اس کی ابھی کسی کو کانوں کان خبر کیا تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہے۔ ہوا یوں ناظرین کہ بلوچستان میں سڑکوں کو یرغمال بنا کر مسافر گاڑیوں اور ٹرکوں کی تلاشی لے کر انہیں آگ لگانے اور پنجابی مسافروں اور پنجابی ڈرائیوروں کو شناختی کارڈ چیک کر کے قتل کرنے کے واقعات تو عام تھے ہی، اب ریلوے ٹرین کو یرغمال بنا کر بھی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حد تک غیر یقینی اور خوف و ہراس کے بعد بھی اگر فارم 47 والی حکومتوں کو یقین ہے کہ چین، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت دوست ممالک جو ہیں وہ بلوچستان میں 40-50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے یا ملک کے معاشی حالات میں استحکام اور ترقی کا سفر شروع ہوگا، تو ان کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین مین اسٹریم میڈیا نے تو سانحہ جعفر ایکسپریس کے اس پہلو کو بالکل ہی کور نہیں کیا کہ دہشت گردوں کے حملے کے 30 گھنٹوں میں پنجابی مسافروں پر کیا قیامت گزری، لیکن رہائی پانے والے مسافروں کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو لائیو کوریج کی جاتی رہی، اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹرین کو یرغمال بنانے کے پہلے 1 گھنٹے کے اندر ہی دہشت گردوں نے تمام مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کر کے زبان اور قومیت کی بنیاد پر ان کو الگ الگ ٹکڑیوں میں بانٹ کر بٹھا دیا تھا، اور پھر پہلے ہی گھنٹے میں جو غیر پنجابی سویلین مسافر تھے ان کو وہاں سے پیدل ہی چلے جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ یوں ناظرین جو سرائکی، سندھی، پشتون اور بلوچ مسافر تھے
ان کی بڑی تعداد رہائی پا کر پیدل کئی گھنٹے پیدل چل کر اس مقام تک پہنچی کہ جہاں پھر آگے FCC کے جوان اور جو سرکاری حکام تھے انہوں نے انہیں ریسیو کیا اور مال گاڑی میں بٹھا کر، جو ریسکیو مال گاڑی تھی، پھر انہیں ماچھی اسٹیشن لے جایا گیا یا باقی جو دیگر مقامات ہیں وہاں تک پہنچایا گیا اور پھر انہیں کوئٹہ لے جایا گیا۔ تو ناظرین، دہشت گردوں نے مسافروں کے 2 گروپوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے یرغمال بنایا۔ ان کی پہلی ترجیح ان 220 فوجی افسروں و اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو یرغمال بنانا تھا، جن کی اس ٹرین میں ریزرویشن کی خبر لیک ہونے پر انہوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دوسری ترجیح ان کی پنجابی مسافروں کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ ناظرین، سرکاری موقف یہ ہے کہ اس لرزہ خیز دہشت گردی میں کل 30 مسافر اور اہلکار شہید ہوئے ہیں، جبکہ 33 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ لیکن الجزیرہ انگلش نے اپنی رپورٹ میں BLA کے دعوے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شہداء کی کل تعداد 100 ہے۔ یرغمالی مسافروں کے مطابق جن لوگوں کو گولیوں سے بھونا گیا ان میں 90% پنجابی سویلین مسافر اور پنجابی فوجی اہلکار اور ان کے اہل خانہ تھے۔ ناظرین، ان پر پورا جس ایک بندے کو جب گولی سے بھونا جا رہا تھا تو ایک بندے پر وہ عینی شاہدین جو مقامی یرغمالی مسافر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندے پر پورا برسٹ خالی کر دیا جاتا تھا۔ اتنا خوفناک قسم کا قتل عام کیا گیا ہے پنجابیوں کا سانحہ جعفر ایکسپریس میں، اور اس مظلومیت پر کوئی نہیں بول رہا۔ کتنی افسوسناک اور شرمناک بات ہے ناظرین، جو بلوچستان کے مقامی میڈیا ذرائع کے حوالے سے سامنے آنے والے اعداد و شمار ہیں اور جو یرغمالیوں کی جو رہائی کے بعد گفتگو ہے، وہ اس لرزہ خیز حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہے کہ شہداء کی تعداد سرکاری دعووں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹرین پر سوار کل مسافروں کی تعداد 440 بتائی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار اور ریلوے عملے کی تعداد بھی اگر شامل کر لی جائے تو یہ تعداد 450 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور 30 گھنٹوں کی اس قیامت صغریٰ کے دوران جتنے مسافر اور فوجی اہلکار مختلف طریقوں سے مختلف مراحل میں رہائی پانے میں کامیاب ہوئے، ان کی جو مجموعی تعداد ہے وہ بھی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ شہداء کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔ یرغمالیوں نے ناظرین ٹرین کو ہائی جیک کرنے والے دہشت گردوں کی تعداد 150 کے قریب بیان کی ہے۔ 33 کے مارے جانے کا دعویٰ ہے، باقی 100 کہاں غائب ہو گئے اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ایک اور تشویشناک پہلو دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شریک دہشت گردوں کی تو تعداد ہے، اس میں اچانک اضافہ ہے۔ بنو کینٹ حملے میں ناظرین TTP حافظ گل بہادر گروپ نے 16 خودکش حملہ آور بھجوائے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس میں 150 دہشت گردوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 33 مجید بریگیڈ کے خودکش سرمچار تھے۔ ناظرین، ایک خودکش کی تیاری میں دہشت گرد تنظیموں کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کی تفصیل میں اگر ہم گئے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ سمجھ لیں کہ دہشت گرد تنظیمیں خودکش کا استعمال بڑی احتیاط سے کرتی ہیں، یعنی بڑی کنجوسی سے کرتی ہیں، کہیں 2 کہیں 1 کہیں 3 4۔ لیکن اب اچانک اتنی بڑی تعداد میں خودکش دہشت گردوں کا ایک حملے میں استعمال یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان تنظیموں کو جو مالی وسائل کی فراہمی کا لیول ہے وہ بہت اونچا ہو گیا ہے، اور اس سے بھی یہ شک ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھارت اور دیگر عالمی جو تنظیمیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو پراکسی وارز کو مینج کرتی ہیں دنیا میں، انہوں نے سرمایہ کاری بہت بڑے پیمانے پر بڑھا دی ہے۔ ناظرین، یہ
जब सरमाया कारी बढ़ जाती है तो फिर रिक्रूटमेंट भी ये जो दहशत गर्द तंजीमें हैं वो बढ़ा देती हैं, और ये सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। नाज़रीन, पंजाब के अवाम इस वक्त डबल दहशत गर्दी का शिकार हैं। जिस तरह हमने आगाज़ में बताया, एक तरफ टीटीपी और बीएलए और बीएलएफ ख़ास तौर पर पंजाबियों को दहशत गर्दी का निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ख़ुद पंजाब हुकूमत ने पंजाबियों को तख्ता मश्क बना रखा है। मुल्क की सियासी तारीख़ में पहली बार किसी एक सूबे में लोगों को इतनी सख्त और मुस्तकिल हुकूमती व रियासती दहशत गर्दी का सामना है कि वो ना तो कोई सियासी सरगर्मी कर सकते हैं और ना अपने मैंडेट पर डाले गए डाके पर एहतजाज कर सकते हैं। आए रोज़ मुकदमात और छापों का वो सामना कर रहे हैं, और मज़ीद धमकियाँ जैसे अब मुनीब फ़ारूक और दूसरा जो सरकारी मीडिया है वो लगा रहा है, इनसे यानी ये जो प्रेशर कुकर है इसमें मज़ीद दबाव बढ़ता जा रहा है। वो खौफ व हरास बढ़ा रहे हैं, लेकिन खौफ व हरास एक हद तक ही बढ़ता है और फिर उसका एक लेवल आ जाता है कि जब फिर रद्द अमल शुरू हो जाता है। नाज़रीन, आए रोज़ मुकदमात और छापों ने जो ज़हनी दबाव पंजाब में लोगों पर मुसल्लत कर रखा है, और एक दूसरी तरफ जो पंजाब से बाहर पंजाबियों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है, दहशत गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, तो पंजाबी जाएं तो कहाँ जाएं? दूसरे सूबों में जाते हैं तो कत्ल होते हैं और दहशत गर्दी का शिकार होते हैं। अपने सूबे में भी उनके लिए इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई दहशत ज़दा कर देने वाली है। और ये जो दो तरफ़ा ज़हनी दबाव है ये पंजाब के नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जा सकता है। एक ज़माने में नाज़रीन आपको याद होगा कि कालादम लश्कर जंगवी को पंजाब से बड़े पैमाने पर शिद्दत पसंदी से चार्ज नौजवान जो मिले, तो उसने मुल्क में खौफनाक दहशत गर्दी की लहर बर्पा कर दी। जिहाद कश्मीर जो कई अशरों तक जारी रहा, उसमें भी जो बड़ी तंजीमें थी, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन, उनके जंगजुओं की जो अक्सरियत है वो भी पंजाबियों पर मुश्तमिल थी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हुक्मरानों को, रियासती जो मुक़्तदर अदारे हैं उन्हें, कि आप पंजाबियों को इतना ईज़ी ना लें। पंजाबियों में भी शिद्दत पसंदी के हवाले से, अस्करियत पसंदी के हवाले से हर तरह का पोटेंशल भी है। यहाँ पर जंगजू जो साबिक जंगजू हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और जब आप एक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो कहते हैं देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। इस मौजूदा दौर में फिर उस तरफ जाना कितना आसान है ये भी आप समझते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप किसी तबके को बिल्कुल दबा देते हैं या दहशत ज़दा कर देते हैं, तो फिर न्यूटन के कानून के मुताबिक अमल और रद्द अमल वाला मामला शुरू हो जाता है, और फिर शिद्दत पसंद तंजीमों की मौज लग जाती है, क्योंकि फिर उनके लिए तो ऐसा जो माहौल है वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन के मुतरादिफ़ होता है कि वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा उन्हें फसल मिल जाएगी। नाज़रीन, मुल्की सिस्टम से बिल्कुल मायूस नौजवानों को इंतहा पसंद एजेंडे की तरफ माइल करना बहुत आसान होता है। पंजाबियों के साथ जारी डबल दहशत गर्दी का ये सिलसिला खुदा न खास्ता किसी ऐसे रिएक्शन की तरफ चल पड़ा तो फिर क्या बनेगा, ये सब के सोचने का मकाम है। क्योंकि पंजाब की जितनी बड़ी आबादी है, अगर 1000 में से एक शिद्दत पसंद पैदा होना शुरू हो जाए, यानी इतना कम, यानी 1% नहीं, 0.01%, इतना, यानी 1000 में से भी एक दहशत गर्द पैदा होना शुरू हो गया, तो जो पंजाब में ये तादाद 1 लाख 1.5 लाख से भी तजावज़ कर जाएगी। तो इतनी खौफनाक तादाद को आप क्यों दावत दे रहे हैं इस मुल्क को की जो बुनियादें हिलाने के लिए? नाज़रीन, ये वो अहम तरीन पहलू था आज की वीडियो का, जो हम आवाम की समझने के डिस्कशन के लिए सामने लाना चाहते हैं, कि बजाय इसके कि फिर जब बिल्कुल ही हालात काबू से बाहर हो जाएं, लोग उस वक़्त ये बात करना शुरू करें। हमें आज ही ये बात करना शुरू कर देनी चाहिए। और मुक़्तदर क़ुव्वतों से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि वो इस सारे जो सूरत हाल है उसका ठंडे दिल से गौर करें, और जो
معاملات ہیں ان کو لاٹھی اور گولی سے طے کرنے کی جو پالیسی ہے وہ بدلی جائے، صرف پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے، تمام صوبوں کے لیے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں، اور جو بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، گلگت بلتستان، پنجاب، آزاد کشمیر کی جو حقیقی لیڈرشپ ہے، معاملات اس کے حوالے کریں، اور پھر اس کے ذریعے یہ ساری جو عسکریت پسندی ہے اور یہ جو شدت پسندی ہے اور جو دہشت گردی ہے، اس کا خاتمہ کرنے کا راستہ نکل سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نیک نیتی سے اگر آپ قدم بڑھائیں گے تو راستہ ضرور نکلے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔